الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. فقال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. قابل قدر معزز حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی شکل میں بڑا ہی بابرکت مہینہ اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک کی شب قدر میں ہوا، اور یہ اس حیثیت سے بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے کیونکہ قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے ایسا مہینہ ہونا چاہیے تھا جو تمام مہینوں کا سردار ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور راتوں میں ساری راتوں کی سردار لیلۃ القدر ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینے کا انتخاب کیا۔ پھر اس مہینے کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کا انتخاب کیا۔ اب چونکہ قرآن ساری کتابوں میں اعلیٰ کتاب ہے، اس لیے قرآن کریم ایسے نبی پر نازل کی جائے تمام نبیوں کا سردار، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور قرآن کریم کو نازل کرنے والے ایسے فرشتے ہونا چاہیے جو تمام فرشتوں کا سردار ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ تو چونکہ اعلیٰ چیز جو ہوتی ہے وہ اعلیٰ افراد کو ہی دی جاتی ہے، اس لیے قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی سراپا دلیلیں، سراپا نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی اہمیت کو واضح کیا اور ارشاد فرمایا: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اور روزے فرض کرنے کا مقصد انسان کو بھوکا رکھنا نہیں ہے، انسان کو پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں: لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی والی زندگی گزارنے والے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر ہر ناجائز چیز کو چھوڑ دینا یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے تن من دھن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدا پر لبیک کہنا یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس لیے روزے کا جو مقصد ہے وہ بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد ہمارے دلوں کا تقویٰ ہے، ہم تقوی والی زندگی گزاریں، ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر لبیک کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لائیں، یہی روزے کا مقصد ہے۔ رمضان المبارک جب قریب آتا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اس مہینے میں روزوں کی کثرت، آپ روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ ہر مہینے کے اندر آپ کا معمول مبارک تھا کہ ایام 20 کے روزے آپ رکھتے تھے، یعنی 14 تاریخ چاند کی اور 15 تاریخ اور 16 تاریخ، اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ لیکن شعبان کے مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت کرتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ شعبان کی 3 دن کو چھوڑ کر، یعنی 27، 28 اور 29 تاریخ کو چھوڑ کر پورا مہینہ ہم روزے میں گزارتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے روزے کی عادت بن جائے۔ اور 27، 28، 29 کا روزہ اس لیے نہیں رکھتے تھے کیونکہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا بہرحال فرض ہے، شعبان کا تو روزہ رکھنا نفلی ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کے لیے طبیعت میں نشاط پیدا ہو، تیاری ہو جائے، طبیعت چست رہے، استعداد رہے، صلاحیت بنی رہے،
تو رمضان المبارک کے روزے کے لیے تیار ہوتے تھے، اس لیے وہ 3 دن کے روزے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے جو مہینہ شعبان کا جو بھی چل رہا ہے، اس میں حضور کثرت سے روزے رکھتے تھے، اگر رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور شروع کر دیا کرتے۔ رمضان المبارک میں تو دور ہوتا ہی تھا۔ قرآن کریم آپ جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے، بعض دفعہ آپ نے 2 قرآن بھی جبرائیل علیہ السلام کو سنائے ہیں، اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کا دور۔ لیکن رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے شروع کر دیں، یعنی مثال کے طور پر اگر 1 پارہ یا 2 پارہ کا معمول ہے پڑھنے کا، تو آپ 4 پارے یا 5 پارے کا نظام جو ہے وہ بنا دیا کرتے ہیں۔ تو ایک شغف اور ایک محبت رمضان المبارک کے مہینے سے وجود ہو۔ جب رمضان آتا تھا تو آپ صحابہ کو جمع کرتے اور آپ ایک خطبہ دیا کرتے، قد اظلکم الشہر، لوگوں تم پر ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے جس مہینے کے اندر نفلی کام فرض کے برابر ہے، جس مہینے کے اندر فرض اگر کوئی شخص ادا کرے گا 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، اور کوئی شخص اگر خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں 1 درہم یا 1 دینار، حضور نے فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 درہم یا دینار کا ثواب برآمد فرمائے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی اس کے لیے تیار کیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں بڑھ جایا کرتی ہے۔ سخاوت کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ فضول خرچ کرنا، خرچ کرنے کا مطلب ہے جہاں شریعت نے حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنے پہ آپ بڑا افراط کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں ہی اس کو شروع کر دیا کرتے تھے۔ اگر اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے تو اس کی تعداد بڑھا دیا کرتے تھے، اگر غرباء فقراء مساکین پر خرچ کرنا تو اس کی تعداد بڑھا دیا کرتے تھے، کیونکہ رمضان المبارک کی تیاریاں آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب آپ خطبہ دیتے صحابہ کو تو فرمایا کرتے تھے، لوگوں تم پر ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور آسمان دنیا پر رہتے ہیں، کب تک؟ فجر کی اذان تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ رحمتیں بکھیرتے ہیں دنیا والوں کا، اور مغفرت کا وعدہ ان کے لیے جو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ساعتیں، اس کا وقت، اس کے لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی 1 روزے سے لے کر 10ویں روزے تک جو عشرہ ہے، اس کو بولتے ہیں عشرہ، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو تو بہانے ڈھونڈتی ہے مغفرت کرنے کو، لیکن رمضان المبارک کے عشرے کے اندر یہ رحمت اور زیادہ عام ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اس رحمت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے قلوب نرم ہو جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، فتنہ فساد کم ہو جاتا ہے، فسق و فجور کم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے بد زبانی اور بد کلامی کم ہو جاتی ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا عشرہ 10ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک یہ مغفرت کا ہے۔ اللہ کے بندے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے میں جو مغفرت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ، اس میں اتنے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا حاصل کراتا ہے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے جہنم سے چھٹکارا۔ تو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ بڑے بدقسمت لوگ ہیں جو اس عشرے کو ضائع کر دیتے ہیں، اور بڑے بدقسمت لوگ ہیں جو اس عشرے کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں۔ بہرحال مومن کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی سرمایہ ہے، لیکن رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، حضور رجب کے مہینے سے یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک لے جا۔ بعض حضرات ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں تھے،
اس رمضان میں نہیں ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں جو آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ان قیمتی لمحوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سال رمضان ہو، اگلے سال رمضان نہ ہو، تو یہ قیمتی لمحات ہیں، رحمت کا اشرہ ضائع نہیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی معافی، رحمت کی بخشش طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگ۔ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آقا سے بھیک مانگتا ہے، اس سے سوال نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ غلام اپنے آقا سے اس حیثیت سے سوال نہیں کرتا کہ آقا اس کے برابر ہے، بلکہ غلام کا مزاج ہونا چاہیے بھیک کا۔ جس طرح سائل اور سوالی در پر آ کر بھیک مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے بھیک مانگی جاتی ہے۔ مانگنے والا جب کسی کے در پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس در والے کے لیے کیسی کیسی دعائیں دیتا ہے، جانتے ہیں آپ حضرات۔ تو ایک شخص جب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو تو وہ اللہ کا مانگتا ہے، وہ اللہ کے در کا بھکاری ہے، اس کو وہی الفاظ استعمال کرنا چاہیے جو بھیک مانگنے پر عام لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اکڑ کر مانگ رہا ہے، اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ایک شخص اس کے اندر تواضع نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ مانگنے کا یہ اسلوب، مانگنے کا یہ طریقہ ہے کہ بھکاری ہمیشہ آقا کے در پر جب مانگتے ہیں تو ذلیل و رسوا ہو کر مانگتے ہیں۔ آقا کے در پر جب بھی بھکاری مانگنے کے لیے آتے ہیں تو اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تب آقا متاثر ہو کر اس کی کاسے میں کچھ درہم کچھ دینار ڈال دیا کرتا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مسئلہ ہے۔ جب مانگنے کا اسلوب نہیں ہے، جب مانگنے کا طرز نہیں ہے، مانگنے کا طرز عمل طریقہ ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کر عطا کرے؟ اس لیے مانگنے کا ڈھنگ اللہ تعالیٰ سے غلام بن کر مانگو، اللہ تعالیٰ سے بھکاری بن کر مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، وہ رب ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ تو اگر اس طرز پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بہار بھیجے گا۔ دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے، گناہوں کی معافی مانگی جائے، اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اعزاء رشتہ داروں کے لیے، ساری امت کے لیے۔ اس وقت امت مسلمہ کے اندر جو سب سے زیادہ بگاڑ ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد برپا ہو گیا خشکی کے اندر اور طریق کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آج معاشرے کے اندر گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں جس کا شمار کرنا مشکل ہے۔ معاشرے کے اندر آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، معاشرے کے اندر آدمی گناہ کو گناہ نہیں گردانتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کے کام نہیں ہے، لیکن اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو ذلیل و رسوا کیا۔ تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے فکریہ لمحہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی ساعتوں سے فائدہ مند ہو، فائدہ اٹھائیں، اور جو عشرہ ہے مغفرت اس میں گناہوں کی معافی مانگے۔ ہر شخص گناہ میں گرفتار ہے۔ ایک شخص ہے جو جس سے جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا، سہمت گناہ ہو جاتا ہے، جب اس کو احساس ہو گیا مجھ سے گناہ ہو گیا تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھکے اور اللہ سے گناہ کی معافی مانگے۔ گناہ کی معافی میں ندامت کافی، دل کا اس بات پر پختہ عزم کر لینا جو مجھ سے گناہ ہو چکا ہے وہ آئندہ ہوگا نہیں، اور جو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے میں اس کا شرمندہ ہوں، میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھ سے ہو۔ جبری گناہ کرنے والے، جان بوجھ کر گناہ کرنے والے، وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز گناہ ہے، انہوں نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کے لیے بھی معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی شخص اگر جان بوجھ کر گناہ کرے تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، ان اللہ غفور رحیم۔ تو دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں استغفر اللہ پڑھتے رہتے لیکن ان کا دل حاضر نہیں رہتا۔ دل کو بھی حاضر رکھنا ہے اور زبان کو بھی حاضر رکھنا ہے۔ اگر دل آپ کا حاضر نہیں رہے گا تو آپ کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ذکر ہی اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں تمہارے بدن میں ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ صحیح سالم رہے گا تمہارے سارے اعضاء صحیح رہیں گے، اگر وہ فساد اس میں برپا ہوا ہے تو سارے اعضاء خراب ہو جائیں گے۔ الا وہی القلب، اے لوگوں سنو وہ دل ہے۔ تو دل بنیادی چیز ہے، دل مرکز جسم ہے۔ اگر کسی کا دل بنا ہو تو اعضاء شریعت کے خلاف کام نہیں کر سکتے، اور دل نہیں بنا ہے
اس کا ظاہری اسباب بنے ہوئے، اس کا لباس اچھا ہے، اس کا حسن اچھا ہے، اس کے ظاہری بناوٹ اچھی، لیکن دل خراب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پاؤں تلے رو دے گا۔ صحابہ کرام پر جو محنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اس میں سے سب سے پہلی محنت دل کی تھی۔ آپ قرآن کریم دیکھیں، وہ یزکیہم، وہ ان کے دلوں کو سنوارتے ہیں، وہ ان کے دلوں کو سنوارتے ہیں، اور دلوں پہ اتنی محنت کی کہ دل اتنا صاف ہو گیا کہ اب ہاتھ غلط جگہ جا نہیں سکتا، قدم غلط کام کے لیے اٹھ نہیں سکتا، نگاہیں غلط چیز کو دیکھ نہیں سکتی، دل صاف ہو چکا ہے، کان غلط چیز کو سن نہیں سکتے، کسی پر غلط ہاتھ ہم اٹھا نہیں سکتے۔ یہ کیوں؟ کہ دل بنا ہوا۔ اسلام کے اندر سروں سے پہلے دل کا سودا ہے، سر یہاں بعد میں دیے جاتے ہیں، پہلے یہاں دلوں کی صفائی کی جاتی ہے۔ آپ کا دل اگر بنا ہوا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتے ہیں دلوں پہ جو زنگ لگ چکا ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، جب وہ گناہ مستقل کرتا رہتا ہے تو یہ نقطہ دھیرے دھیرے بڑھتا پورے دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے، اچھی باتیں اس کے دل میں جاتی نہیں ہیں، وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، وہ اچھی باتوں کو لیتا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری چیزیں خراب ہیں۔ اب اس کا دل گناہوں کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہو چکا ہے، اچھی محفلوں سے وہ بھاگے گا، بری محفلوں میں شرکت کرے گا، اذان اس کو بری لگے گی، گانے اسے اچھے لگیں گے، وہ ذکر کی مجلس چھوڑ دے گا، اس سے وحشت ہوگی، وہ مسجدوں میں نہیں بیٹھے گا، اس سے وحشت ہوگی، وہ مسجدوں کے قریب نہیں آئے گا، اس کے دل میں غبار پیدا ہوگا، وہ دوستوں کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں، وہ شراب کی محفلوں میں، وہ دیگر عیاشیوں کی محفلوں میں شرکت کرے گا، کیونکہ اس کا دل کالا ہو چکا۔ اب ایسا تو نہیں ہے شریعت میں جب دل کالا ہو جائے تو اس کی صفائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگر دل میں زنگ لگ جائے، دل کالا ہو جائے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، تو اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ حضور نے فرمایا جس طرح ہر چیز کے لیے ایک سیقل ہوا کرتا ہے، سیقل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر کسی چیز کو گھسنا، اس سے اس کی اصلی شناخت نظر آ جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا لوگوں، دل کو صفائی کرنے کا سب سے بڑی ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، سب سے بڑا ذریعہ۔ آپ جتنا ذکر کریں گے آپ کا دل اتنا صاف ہوگا، اور دل بنا ہوگا تو آپ حرام نہیں کھائیں گے، آپ حلال کھائیں گے، اور اگر آپ کا دل خراب ہو چکا ہوگا تو آپ حرام کھائیں گے، حلال نہیں کھائیں گے۔ دل بنا ہوا ہوگا تو اچھی مجلسوں سے وحشت نہیں ہوگی، دل میں بیماریاں ہو چکی ہیں، دل خراب ہو چکا ہے تو اچھی مجلسوں سے وحشت ہوگی، بری مجلسوں میں مزہ آئے گا۔ دل بنا ہونا چاہیے۔ مین دل ہے، یہ جسم کا بنیادی مرکز ہے، اگر آدمی کے دل ختم ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر دل کی نورانی کیفیتیں ختم ہو جائے تو اس کی روح مر جائے گا۔ یہ وہ باطنی چیزیں ہیں جس سے دلوں کو مجلہ و مصفہ کیا جاتا ہے۔ دل آپ کا بنا نہیں ہے، آپ سر دینے کی بات کر رہے ہیں، سر تو بعد میں دیے جاتے ہیں اسلام کے اندر، پہلے دل بنایا جاتا ہے۔ دل بنا ہوگا تو آپ اچھے کام کریں گے، آپ برے کام نہیں کریں۔ دل ہی نہیں بنا، آپ نماز پڑھنا آپ کا دل نہیں بنا تو آپ کی نمازیں خشوع والی نہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں آپ کا دل تیار بنا نہیں ہے تو آپ روزے میں کیا کریں گے سوائے اس کے کہ فجر کی نماز پڑھ کے سوئیں گے اور مغرب میں اٹھیں گے۔ اگر دل بنا ہوگا نہیں، اگر دل بنا ہوا ہوگا تو آپ ان ایاموں کو اپنے لیے رحمت گردانیں، آپ مغفرت کے عشرے میں مغفرت کی دعا کریں گے، رحمت کے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے رحمت ہے۔ آپ دیکھیں کتنے افراد ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کھانا نہیں چھوڑتے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے رمضان کے ساتھ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں کھلے عام کھاتا پھرے تو اس کو قتل کر دیا۔ امام احمد بن حنبل کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں اتنی شدت ان کے مسئلہ کہ ہمارے قتل تو نہیں ہے لیکن پھر بھی روزے کا احترام تو ہونا چاہیے، رمضان المبارک کا احترام تو ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا وجہ ہے کہ آپ روزے نہیں رکھتے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ شرعی کوئی عذر اگر ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ بھی جب آپ کو کوئی مفتیان کرام جو ماہر عالم کوئی بتائے کہ ہاں اس مرض میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ اپنے اعتبار سے نفس کو حرص کرنے کے لیے روزہ چھوڑ دینا یہ کہیں کا کمال نہیں ہے۔ آخری عشرہ رمضان المبارک کا جہنم سے آزادی کا ہے، جب آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا تو آپ جہنم سے چھٹکارا پا گئے۔
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری عشرے میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے جتنا شمار کرنا مشکل ہے، اور جتنے لوگ اس ایک عشرے میں جہنم سے آزادی پاتے ہیں، حضور نے فرمایا وہ ایک رات شب قدر کے اندر جہنم سے آزادی پاتے ہیں۔ اب یہ رات کون سی ہے، اس کی تعین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے اٹھا لی گئی۔ اٹھائی کیوں ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے جیسے ہی باہر نکلے کہ شب قدر کون سی رات ہے میں اپنی امت کو بتا دوں، دو مسلمان لڑ رہے تھے۔ کون لڑ رہا تھا؟ دو مسلمان، لڑائی ہو رہی تھی زبردست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اس کی تعین اٹھا لی۔ آپ جانتے لڑائی کتنی نحوست کی چیز کہ شب قدر پوری امت ڈھونڈتی ہے کہاں ہے کہاں ہے، کوئی 21 میں جگ رہا ہے، کوئی 22 میں، کوئی 23 میں، کیا پتہ کس کو ملے کس کو نہیں ملے۔ بعض حضرات ایسے سارے عشرے میں جگتے ہیں، خوابیں اچھی بات ہے، لیکن اس کی تعین ہوتی تو یہ اور اچھا ہوتا، لیکن تعین تو ہے نہیں۔ تو لڑائی کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعین اٹھا لی۔ اب شب قدر کو تلاش کیا جائے، حدیث میں آتا ہے طاق راتوں، ان طاق راتوں میں سب سے اچھی بات ہے کہ بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے 10 دن کے لیے، تو وہ راتیں ساری کی ساری اس کو مہیا ہو جائیں گی۔ شب قدر بھی انہی راتوں میں ایک رات ہوگی، لیکن کرنے والوں کے لیے تو ایک ہی بات کافی ہے، نہ کرنے والوں کے لیے تو ہزاروں دفتر بھی بیکار ہوا، کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو۔ اور انہوں نے طے کر لیا 2 اور 2 4 ہوتے ہی نہیں، آپ کہتے 2 اور 2 4، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے، بس ختم مسئلہ۔ اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو سمجھا نہیں سکتی کہ 2 2 4 ہوتے، اور جس نے کرنے کی ٹھان لی ہے اس کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی رحمتیں، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہمیں حاصل ہو، دوسرا رمضان نہ ہو۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے گزشتہ اس سال نہیں ہمارے پاس۔ تو یہ آپ سوچیں کہ ہمارا ایک لمحہ، عمر کا لمحہ جو ہے، ایک سیکنڈ بھی قیمتی سرمایہ، ہم اس کو لایانی میں نہیں گزارے، رمضان المبارک کی ساعتوں کو فالتو کاموں میں نہیں گزارے۔ بعض رات سمجھتے ہیں روزے سے ہیں کیا کریں، سو ہی جاؤ، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں۔ بعض رات سوتے ہیں، سونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو نیند نہیں آئے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، لیکن اس کو مسلمانوں نے اتنی بڑی نعمت بنا دیا، ان کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے رمضان میں۔ ارے رمضان المبارک کی چند لمحے جو آپ کو میسر آ رہے ہیں 30 دن، اس میں آتا ہے اگر ایک روزہ آپ نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر، آپ پورے سال روزہ رکھیں گے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ پورے سال روزہ رکھیں 11 مہینے، رمضان المبارک کا جو روزہ آپ نے چھوڑا اس کا بدل قیامت تک نہیں ہو سکتا، اتنا متبرک مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک میں مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت دعادار بن۔ حضور کیا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں تیار ہو جاتے تھے، اب رمضان آ رہا ہے، تراویح بھی ہم نے پڑھنی ہے، رمضان آ رہا ہے روزے بھی رکھنا ہے، رمضان آ رہا ہے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ میں نے کئی بار کہا لوگوں سے بھائی قرآن پڑھنا سیکھ لو، کئی بار ہم تو کہتے رہیں گے جب تک ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، ہمارا کام تو کہنا ہی ہے، اور آپ کا کام سننا ہے اور عمل کرنا نہیں ہے، آپ کا کام سننا عمل کرنا نہیں ہے۔ کئی بار کہا قرآن شریف پڑھ لو۔ رمضان المبارک میں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن پڑھ لیں ایک حرف پر، اگر آپ نے پڑھا الف لام میم تو یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہو گئے، الف الگ، لام الگ، میم الگ، کتنی نیکیاں مل گئی بتاؤ بھائی؟ 30 نیکیاں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی کرنے پر 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 7 یا 21، 210 نیکیاں ہو گئی کہ نہیں؟ کہ کیا پڑھا آپ نے؟ الف لام میم۔ لیکن لوگ کہتے ہیں یہ تو مولانا کی باتیں ہیں، یہ تو کہتے رہتے ہیں، کوئی ہم نے اس کا وہ کیا نہیں ہے، اس کا تجربہ۔ اب وہ آپ کا مسئلہ کریں یا نہیں کریں، لیکن ہم نے تو مسئلہ بتا دیا۔ پڑھیں گے تو آپ کی جنت بنے گی، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی نسلوں میں دین بڑھے گا۔ رمضان مبارک میں کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں بیچارے قرآن پڑھتے ہیں، اور جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے وہ دیکھتے ہیں انہیں بس، جیسے ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، اسے پڑھنا آ گیا۔ کتنے حضرات ہمارے سامنے ایسے جو قرآن نہیں پڑھ پاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نواز کیا، پڑھتے ہیں قرآن۔ بعض حضرات ایسے جو ہندی میں قرآن پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا قرآن۔ ارے کرنے کے لیے آپ کرتے کیوں نہیں؟ تھوڑی جبرائیل آئیں گے آپ کے کان میں کہیں گے رات میں کہ قرآن شریف جس طرح وہی اب لاتے تھے حضور پر، وہ آپ پہ بھی لائے، اٹھیے آپ قرآن پڑھیے۔ اب جبرائیل نہیں آنے والے، قیامت تک نہیں آئیں گے۔ اب حضور دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی نبوت آخری امت تک کے لیے کوئی نبی آنے والا، لا نبی بعد۔ اب آپ کو بتانے والے ہم ہی حضرات ہیں، ہم ہی بتاتے رہیں گے علماء کرام۔ اسی لیے میرے بھائی اس بات کی فکر لے کر یہاں سے اٹھے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ اچھا آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو مجھے بتاؤ
کیا مندروں کے پجاری قرآن پڑھیں گے یا عیسائی اور یہودی کے پوپ قرآن پڑھیں گے؟ آپ سوچو ذرا دماغ سے۔ ایک شخص ہے وہ برتن لیے ہوئے اور اس میں پانی ڈالے ہوئے اور وہ آواز لگا رہا ہے مجھ سے دودھ لے لو، برتن میں پانی، اور اب اس کو حق ہے ایسا آواز لگانے کا؟ آپ کے دم آخری امت ہے، ہم حضور کی ہمیں بہت محبت ہے، لیکن آپ قرآن نہیں پڑھتے۔ تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، پورے مسلمانوں کا یہی حال ہے، قرآن نہیں پڑھتا، کاموں میں لگے ہیں، دھندوں میں لگے ہیں، بزنس میں لگے ہیں، دکان جانا انہیں یاد ہے، کالج یونیورسٹی ایگزام سب انہیں یاد ہے، انہیں قرآن یاد ہے، انہیں کمانا یاد ہے کہ ہماری جیب گرم ہوتی رہے، بھرتی رہے تجوری ہماری، لیکن انہیں قرآن یاد نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کا مال آپ کو بخشوائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ قارون کے پاس آپ سے زیادہ مال، معلوم آپ کو، قارون کے پاس 43 اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں لادی جاتی تھیں، صرف خزانے کی چابیاں بتا رہے، کتنے اونٹوں پر؟ قرآن اٹھا کر دیکھیں آپ، 43 اونٹوں پر خزانے، کتنا خزانہ ہوگا؟ اور آپ کے پاس کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب پچھلے ہوگے زیادہ سے زیادہ، سب سے زیادہ مالدار آدمی، کیا ہوگا آپ کے پیسوں کا؟ قبر میں جاؤ گے، رکھے جائیں گے وہاں پر؟ مجھے بتاؤ، جو مکان آپ بنا رہے ہیں جی قبر میں چلے جائے گا؟ آپ سوچو ذرا آپ کیا کرنا۔ ایسی زندگی گزار کر دنیا سے جاؤ کہ وہاں پر خوشی ہو رہی ہو، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کا بھی خوش ہو رہا ہو، فرشتے بھی خوش ہو رہے ہو، عرش بھی ہل رہا ہو، ایسی زندگی گزار کے یہاں سے جا رہے ہیں، دنیا خوش ہو رہی ہے، فرشتے غم منا رہے ہو۔ سوچے آپ، وہ آخرت کا آپ پڑھیں تو احوال کہ قبر میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ پڑھیں تو کہ قبر میں قرآن آپ کی شفاعت کیسے کرائے گا؟ پڑھتے نہیں آپ قرآن۔ ہم نے کبھی نہیں کہا ہم سے قرآن پڑھو، جس سے بھی آپ قرآن پڑھنا چاہے قرآن پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈبل اجر عطا فرمائے۔ ایک اس عمر میں قرآن پڑھنے کا، اور اس میں جو مشقت آ رہی ہے آپ کو، محنتیں آ رہی ہیں، اس کا اجر بھی آپ کو دیا جائے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں ان کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا، وہ زوات نہیں نکال پاتے، طوا نہیں نکال پاتے، تو آپ پڑھیں، اس پر جو تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں اس پر اللہ آپ کو دوہرا اجر دے گا۔ پڑھتے کیوں نہیں آپ؟ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے والے بیچارے انہیں دیکھتے ہیں۔ چلو قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، لیکن آپ اپنے دل میں یہ داعیت لے کر اٹھے کہ ہم قرآن پڑھیں گے، بھائی پڑھیں گے بتاؤ؟ ارے پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ قرآن سیکھ لو، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، 6 مہینے کے اندر نورانی قاعدہ پورا ہو جاتا ہے، تھوڑا عزم کر لیں، تھوڑی محنت کر لیں، 10 منٹ اگر آپ نکال لیں قرآن کے لیے، بڑی بات نہیں ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں دین کو جاری کرے گا، آپ میری بات کو ہلکے میں نہ لیں۔ اگر آپ اس قرآن کو چھوڑ بیٹھیں گے تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا وہی حال ہوگا جو اندلس کے اندر مسلمانوں کا ہوا، اور برما کے اندر ہوا، چیچنیا روس کے علاقوں میں ہوا۔ آپ جانتے تاریخ ہماری نظروں میں کتنی گہری ہے، اس لیے ہماری التجا یہ ہے کہ انشاءاللہ سب قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق